کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ آزاد نظم میں بھی مزاح بیان کیا جا سکتا ہے اور اس پہ طویل نظم بھی لکھی جا سکتی ہے؟ مطلب تھوڑا لکھنا تو چلیں ٹھیک ہے، نظم کی ایک حیت ہے، اس میں آپ نے لکھ لیا، لیکن ایک طویل نظم کو لے کر چلنا ایک لمبے تجربے کو ساتھ لے کر چلنے والی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک دفعہ میں انور مسعود صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کوئی مزاحیہ اردو نظمیں بھی آپ لکھیں تاکہ ہم جیسے طالب علموں کو پتہ چلے کہ اردو مزاحیہ نظم کی کیا خال و خط ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا فیصل صاحب اردو نظم لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اب میں حیران ہوا کہ اگر انور مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم بھائی کس بات کی مولی ہیں۔ تو اب جہاں تک اس طویل نظم کا تعلق ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب میں نے نا ایک نظم لکھی تھی، تو اسی سے میں نے پھر آئیڈیا لگایا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میری نظم فیس بک پہ بھی میں نے لگائی، دوستوں نے پسند کی، جس میں نے لکھا کہ وہ جی ایک بندہ ہے، اس نے اپنی فیک آئی ڈی بنائی اور فیک آئی ڈی بنا کر اپنی ایک بیکار سی جو ہے وہ غزل وہ جناب انہوں نے فیس بک پہ لگائی، تو پھر اور ساتھ ایک مزیدار سا اپنا نسوانی فوٹو بھی لگا لیا۔ تو وہ جو باذوق لوگ تھے جنہوں نے فوٹو کو دھیان سے دیکھا اور پھر غزل کو بھی دیکھا اور پھر آ کر انہوں نے جناب کمنٹ کیے، اور کمنٹ کیا کرنے تھے، انہوں نے کمنٹ کے بہانے وہ موصوفہ پر جو ہے وہ جو ڈورے ڈالے، تو کوئی تھانے دار آیا اور ایک دو کردار اور میں نے ڈالے نا، تو انہوں نے اپنی ٹرمینالوجی میں نا موصوفہ پر لائنیں ماری۔ اچھا وہ احباب نے پسند کی، تو اس نظم کے کوئی 1.5 سال بعد مجھے خیال آیا کہ یار وہ جو میں نے نظم لکھی تھی تو اس میں ایک آئیڈیا میرے ذہن میں سرایت کر گیا کہ اگر وہ جو شہزادی نام تھا اس خاتون کا، اس پر جس طرح تھانے دار نے آ کر اپنی لفظیات میں بات کی ہے، تو یہ تو ہمارا معاشرہ تو مختلف پیشوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی میتھ کا ٹیچر ہے، کوئی اسکول کا پرنسپل ہے، کوئی جناب اور مختلف کردار ہیں آپ کے معاشرے کے، تو کیوں نہ پھر ان کی لفظیات میں اسی خیال کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یعنی سارے معاشرے کو لائن مارنے کی اجازت دی جائے۔ جی سارا معاشرہ لائن مارتا ہے تو اپنی اپنی زبان سے وہ اپنے پیشہ ورانہ لینگویج میں، یعنی اپنے جارگن ہے وہ کس طرح اپنا جو ہے وہ عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بینکار کس طرح بات کرے گا، بالکل ٹھیک ہے، ایک پلمبر کس طرح بات کرے گا، ایک پیتھالوجسٹ کس طرح بات کرے گا، ایک MBBS ڈاکٹر، ایک انجینئر کس طرح ایسے بات، زبان کی جو وسعت ہے جی وہ بھی اس میں سمٹ آئی نا، ظاہر ایک بہت بڑا اس کا۔ تو اس میں پھر مجھے کو ملے تقریباً 21 کردار ملے، تو وہ میں نے نظم اس کے اندر شامل کی، اور وہ آزاد نظم فیلن کے اس پہ لکھی ہوئی ہے، اور شاید اس فیلن نے مجھے بڑا ہیلپ کیا۔ یہ وہ اوزان ہے کہ جو بہت آسان ہے، گنجائش بہت ہے، اور اس میں بڑی گنجائش، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر وہ جو 2 لفظوں کا ادغام ہوتا ہے وہ بھی آسانی سے اس کی سہولت بھی آپ کو ہوتی ہے، اور میرے خیال اس نظم کے فارمیٹ میں اس سے اچھی بہر تھی بھی نہیں۔ اچھا وہ ڈاکٹر صاحب کوئی 21 کردار میں نے لکھے، تو میں نے پھر بہت سارے لوگوں سے بات کی، تو سب نے کہا نہیں بھائی اتنی طویل نظم وہ ہم نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کتاب میں نے شائع کر دی، اور جب یہ کتاب شائع ہو گئی اور اس کی پھر پذیرائی ہوئی، لوگوں نے اس حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ ظاہر ہے ایک شاعر کے لیے یہ بھی مقام اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کی کاوش کو کوئی 2-4 لوگ اچھے لوگ پسند کر لیں، جیسے ڈاکٹر وحید احمد نے اس پر باقاعدہ نوٹ لکھا، میرے لیے تو سر بڑی سعادت کی بات ہے، ڈاکٹر وحید احمد جیسا نظم نگار وہ اس قابل سمجھے اس نظم کو، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ میں آپ کے اس ادارے کے توسط سے ڈاکٹر وحید احمد کا بہت شکر گزار بھی ہوں، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے وہ نظم کے ایک بہت بڑے نام ہیں وہ، اور ایک مزاحیہ شاعر کو انہوں نے اتنی پذیرائی بخشی ہے، وہ بہت گریٹ آدمی۔ پھر سر تقریباً 1 سال بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں ابھی بھی بہت سارے کردار تو رہتے ہیں، تو اس نظم کا دوسرا حصہ میں نے لکھ رکھا ہے جو اس سے زیادہ طویل ہے۔ اچھا، جتنا میں نے لکھا ہے اس سے زیادہ طویل، اب الگ کتاب کی شکل میں وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ دونوں ملا کر اکٹھی میں پھر یہ نظم کی کتاب دوں گا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نیت نہیں رہی کہ میں جی کوئی اردو کی کوئی طویل نظم لکھوں، یہ نیت نہیں تھی۔ اب مجھے کردار نظر آتے گئے، جیسے مثلا وہاں پر میں نے ایک کمپیوٹر کے روبوٹ کے حوالے سے لکھا، مجھے دوستوں نے آئیڈیا دیا کوئی حصہ سنائے نا اس میں سے، تاکہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس میں ان کو پتہ چلے کہ کیسے آئی ہیں چیزیں۔
میں اس کا ایک تھوڑا سا ایسا پیش کرتا ہوں. کیونکہ بات اس کی چل رہی ہے تو پہلے ہم اس پہ سن لیتے ہیں آپ سے, جی جی. پھر جو قطعات ہیں پیچھے ان کی طرف بھی جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ ایک اردو کا ٹیچر, وہ میرے خیال بہت زیادہ حسب حال ہوگا ہم دونوں کی, کہ اردو کا ٹیچر کیسے اس شہزادی کی نظم پہ آ کر کمنٹ کرتا ہے اور اس میں کیسے وہ اپنا حال دل بھی بیان کرتا ہے اپنی ٹرمینالوجی میں. وہ کہتا ہے کہ اردو کا ایک ٹیچر جس کی شعری صحت ٹھیک نہیں تھی لیکن اردو کی تدریس میں برسوں سے غلطاں. اچھا, شعری صحت, اچھا. اردو کا ایک ٹیچر جس کی شعری صحت ٹھیک نہیں تھی لیکن اردو کی تدریس میں برسوں سے غلطاں تھا. سو موٹو اصلاح کی نیت باندھے دوڑا آیا اور فرمایا محترمہ تم شعر کہو تو میں بھی مانوں, غالبہ یا میرن گردانوں. ایسے بے مقصد شعروں کو کس کھاتے میں ڈالوں, عشق حقیقی والے مصرے جاننا جاننا کرتے کب ہیں. فکر تصوف چوڑی کی کھنکار سے لگا کھائے کیوں کر, بندے قبا کے کھلنے والی ننگی سطور سے شرم و حیا کے منظر کیسے نکلیں. بوسا آنکھ کی لالی دہکا جسم سہاگ ہوس جیسے لفظوں کے بل پر ایک زنانہ پین سے ایسے جاں مصرے کہنا, یہ کردار کہانی کہہ کر نانی اماں بننا یا پھر کوزہ چاک سے شعری لیپا پوتی کرنا, این سخن میں وصل کی ویڈیو تقریباً چلانا. یہ اس طرح کر کے طویل ہے. اس میں کوشش یہ کی کوئی اور کریکٹر بھی, اس کے عوامی جو کریکٹر ہو کوئی, تاکہ میں اس زبان کا بھی اندازہ ہو کہ آپ کیسے لفظ لائے ہیں وہاں. سر اب ایک کبڈی والا کمنٹیٹر, اچھا, اب وہ کیا کہتے ہیں, کبڈی کا کمنٹیٹر, کبڈی کا کمنٹیٹر. اچھا, ایک دل پھینک کبڈی والے اردو دان کمنٹیٹر نے شعر اکھاڑے میں گھستے ہی دانش چھاڑی. تہبند والے نے بتلایا کیا ہوتی ہے ساڑی. تہبند والے نے بتلایا کیا ہوتی ہے ساڑی. اچھا, زیب نہیں دیتا محترمہ تم کو ایسی باتیں کرنا, ہر دو مصرے شعر اکھاڑے میں آتے ہی ایک دوجے کی ہلکی پھلکی بستی کرتے کیوں لگتے ہیں. اچھا, چند قوافی تو مسکین لطیفہ بی بی کی ٹانگوں میں کینچی مارے سگریٹ پیتے دیکھ رہا. اب یہ اپنی ٹرمینالوجی میں وہ بات کر رہے ہیں, کینچی مارے. ہاں, اسے کینچی سگریٹ بھی آ گیا نا, ایک کینچی سگریٹ بھی ہو کرتا ہے. کچھ اشعار میں دوجے مصرے پہلے مصرے کی گردن میں کس کر باہیں ڈال چکے. اچھا, مطلع اور مقطع نے باہم پورے زور سے تھپڑ مار کے ایک دوجے کے کالے بوتھے لال کیے. اچھا, وہ جس ہاں ٹھیک ہے, وہ تو کالے بوتھے لال کیے ہیں محتاج برنال کیے. اچھا, شہزادی جی ہر ایک شعر میں پیار محبت کو تقریباً آنکھ مٹکے والا کوئی دو طرفہ سا میچ کہا ہے. اس کا مطلب رانجھا مجنو ہیر اور لیلا اپنی 70% عمر کو کار غلط میں جھونک گئے ہیں. ان اسلاف نے اپنی آنکھ کو منفی ہتھ کنڈوں میں برسوں یوز کیا ہے. دوجے شعر میں جنگ محبت چھیڑنے والی بات بتا کر اس ریڈر کا نام چھپایا جس نے تم سی چاند سٹاپر لڑکی کو ٹھکرایا. اچھا, سٹاپر اور ریڈر. عشق کبڈی والا ایسا میچ ہے جس میں عاشق خاص رقیب کے کورٹ میں جا کر حملہ کر کے دشمن کا ہر ایک داؤ ناکام بنا کے اپنے کورٹ میں جیت کے واپس بھی آئے تو محبوبہ سے اس کو پوائنٹ ملتا نہیں. اچھا, یہ اس طرح بہت اچھا, یعنی وہ اپنی ٹرمینالوجی میں بات کر رہے ہیں.